الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج باب ہے باب الشہداء الحلول۔ باب اس بیان میں کہ گواہ عادل معتبر ہونے ضروری ہے، یعنی آپ اگر کسی کو گواہی کے لیے گواہ بناتے ہیں تو آپ اس میں یہ چیز ضرور تلاش کریں کہ وہ عادل ہے یا نہیں، معتبر ہے یا نہیں۔ عادل کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، بالغ ہو اور نیک ہو۔ یہ ساری چیزیں تلاش کرنی چاہیے۔ معتبر بھروسے مند آدمی ہو، ایسا نہ کہ چند پیسوں میں وہ پھسل جائے، بلکہ یہ آپ کا بھروسہ رہے کہ اگر اس کو لالچ دیا جائے تو یہ پھسلنے والا نہ ہو۔ ایسے گواہوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا قول انہوں نے نوٹ کیا وَقُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، کہ اپنے میں سے دو گواہ آدمیوں کو بنا دو، دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب آپ کو گواہ بنانا ہو تو دو عادل یعنی نیک ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، ایسے آدمی کو گواہ بناؤ۔ خوب اچھی طرح سمجھیں، ایک آدمی ایسے آدمی کو گواہ اس وقت ڈھونڈے گا جب وہ خود ایسا ہو، وہ خود عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، خاندانی مسلمان یا حقیقی مسلمان ہو، نیک ہو، تب نیک گواہ ڈھونڈے گا۔ وہ خود فرار ہو تو کہے گا ہم کو ایسا گواہ چاہیے، دنیا ایک طرف لیکن وہ ہمارے فیور میں گواہی دے۔ تو ایسے آدمی جب خود بگڑا رہے گا تو پھر وہ اچھے گواہ کو تلاش نہیں کرے گا۔ اور دوسری جگہ بناؤ ممن ترضون من الشہداء، ان گواہوں کا انتخاب کرو جن کی گواہی تمہیں پسند ہو، یعنی تم راضی ہو، تمہیں پتا ہو۔ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، ایمان والا ہی ہوتا جو گڑبڑ نہ ہو، حقیقی ایمان۔ تو اللہ کہتا ہے ایمان والو جن کی گواہی پر تمہیں بھروسہ ہو، جو معتبر ہو، پسندیدہ ہو، اچھے مانے جاتے ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کرو۔ حدیث نمبر ہے 2641۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول بیان کرتے ہیں إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعہ کر دیا جاتا تھا۔ یعنی یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا تو وحی آتی تھی، جبریل اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور وہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہ سسٹم چل رہا تھا۔ تو کہہ رہے آپ کے زمانے میں اگر کہیں کوئی گڑبڑی ہوتی تو وحی کے ذریعہ تنبیہ کر دیا جاتی کہ صاحب ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ مشہور واقعہ آپ نے شہد کو حرام کر دیا، ایسے بہت سارے واقعے ہیں۔ جو اللہ کے ناپسند والی چیزیں وارد ہوئی، اللہ نے وحی کے ذریعے تنبیہ کر دی۔ تو پہلے جب وحی کا سلسلہ تھا تو اللہ وحی کے ذریعے لوگوں کو تنبیہ کر دیا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، اور یقیناً وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ یہ وقت کے خلیفہ ہیں، تو کہہ رہا ہمارے پاس تو وحی نہیں آتی ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا گڑبڑیاں کر رہے ہیں، کیا اچھائیاں کر رہے ہیں، ہمیں باطل کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے کیونکہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اور اب ہم تمہارے انہی اعمال کا مواخذہ کریں گے تو ظاہر میں ہمیں دکھے گا۔ کہہ ایسا ہے اب ہم جب فیصلہ کریں گے نا، یہ ہمارا قاضی جب فیصلہ کرے گا تو تمہارے جو ظاہر والے اعمال ہے نا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، باطن پر نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ آدمی ظاہر میں تو بڑا اچھا لگتا ہے لیکن باطن کیا پتا کیسا ہو، تو باطن کے پیچھے ہم نہ پڑیں، باطن کو باطن ہی رہنے دیں۔ آپ کی ذمہ داری ظاہر پر ہے اور اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے۔ آپ دیکھیں انسان پاک ہے ناپاک ہے، اگر بظاہر
کوئی گندگی نہیں دکھ رہی ہے تو وہ پاک ہے. اب کہیں کیا پتا کہیں لگاؤ تو کیا پتا نہیں چلتا ہے، کیونکہ اسلام ظاہر پر ایک آدمی ٹوائلٹ کرتا صفائی ظاہر کی کرتا ہے نا، حالانکہ باطن اس کے پیٹ میں پھر بھی گندگی پڑی ہے، لیکن باطن پر حکم نہیں لگتا، ظاہر پر حکم لگتا ہے. تو اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے دیکھو ہمارے جو فیصلے ہوں گے وہ ظاہر کے حساب سے ہوگا، ظاہر میں جو ہم دیکھیں گے اسی حساب سے فیصلے ہوں گے. اور باپ سے تعلق یہی ہے کہ آپ جب گواہ بناؤ تو ظاہر دیکھ لیا کرو کیسا ہے، یہ مت دیکھو ظاہر میں تو ٹھیک دکھ رہا باطن کا کیا پتا، تو پھر تو آپ کسی کو گواہ نہیں بنا پاؤ گے نا، پھر ڈھونڈتے رہو گے چراغ لے کے. تو آپ کا کام ہے ظاہر دیکھو اور فیصلہ لو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ظاہری اعمال پر فیصلہ کریں گے. فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا عَمِلْنَاهُ وَقَرَّرْنَاهُ. تو جو ہمارے ظاہری میں ہمارے سامنے بھلائی کرے گا تو ہم اس کو امن بھی دیں گے اور اس کو ہم اپنے قریب بھی رکھیں گے. یعنی ظاہر میں اگر کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس کو نیک سمجھیں گے، محفوظ بھی اس کو حفاظت بھی اس کی کریں گے اور اس کو اپنے قریبی لوگوں میں شمار بھی کریں گے. وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ السَّرِيرَةِ شَيْءٌ. اور اس کے باطن سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں. یعنی ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں وہی فیصلہ، باطن میں وہ کیا کر رہا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے، کیونکہ باطن پر مکلف ہمیں بنایا ہی نہیں گیا ہے. ہمارا کام ہے ظاہر دیکھنا اور فیصلہ کرنا. تو یہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت ساری گڑبڑیاں ہیں، اس لیے یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ آپ ظاہر دیکھو اور اچھا گمان رکھو کہ انشاءاللہ یہ ظاہر اچھا ہے تو انشاءاللہ باطن بھی اچھا ہوگا. اور اگر باطن گڑبڑ ہے تو باطن کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اور ویسا فیصلہ کرے گا. ان اللہ یحاسب بسریرتہ، یہ کہ اللہ ہے جو اس کے باطن کے بارے میں فیصلہ کرے گا. آپ باطن پر فیصلہ نہ کرو، چھپی ہوئی چیزوں پر آپ کا فیصلہ کام نہیں ہے، آپ کو ظاہر پر رکھیں. وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ تَعْمَلْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ. اور جو ہمارے ظاہر میں برائیاں کرے گا، یعنی ہمارے سامنے برائی کرے گا، برا ہے تو ہم اس کو آمن بھی نہیں لیں گے اور اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے. یعنی ظاہر میں برا ہے تو مانا جائے گا کہ وہ برا ہے، اور ظاہر میں اچھا ہے تو مانا جائے گا وہ اچھا ہے. باطن کا معاملہ چھوڑ دو اللہ کا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بھلا تو بظاہر برا ہے لیکن باطن میں بڑا اچھا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بظاہر وہ برا ہے تو باطن میں اچھا کیسا ہو؟ جب لوگوں کے سامنے برائیاں کرتے ہوئے وہ نہیں ڈرتا ہے تو جب رات کے تنہائی میں ہوتا تو کیسے ڈر جائے گا برائی کرتے ہوئے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا. آپ کہو نہیں چونکہ اللہ سے ڈر کے باطن میں برائی نہیں کرتا. تو محترم یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے اور باطن میں بھی اللہ دیکھتا ہے نا. اللہ کے لیے کوئی باطن نہیں، سب ظاہر ہے. تو ظاہر میں جب وہ اللہ سے نہیں ڈرا تو باطن میں کیسے وہ اللہ سے ڈر جائے گا؟ اس لیے ظاہر میں اگر بندہ اچھا نہیں ہے تو باطن کا کوئی بھروسہ نہیں. ظاہر میں ہے اچھا تو آپ اچھا مانو، باطن میں اگر گڑبڑ ہے تو اللہ اس کا حساب دے دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہ اگر ہمارے ظاہر میں کوئی برا ہے تو ہم اس کو برا جانیں گے، اس کو ہم امن نہیں دیں گے اور اس کی تصدیق نہیں کریں گے. وَإِنْ قَالَ السَّجِنَةُ حَسْنًا. اگر سے کوئی کہے کہ ان کا باطن جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، یعنی بظاہر اچھا برا ہے تو ہم اس کو برا مانیں گے. اور اگر کوئی کہے صاحب بظاہر تو برا لیکن باطن اچھا ہے تو سوال جواب یہ ہوگا کہ باطن سے ہمارا کوئی معاملہ نہیں. باطن کا معاملہ اللہ سے ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا حساب کتاب اللہ کے پاس ہے. اللہ جیسا دے گا سمجھے گا ویسا کرے گا. ہماری ذمہ داری ظاہر کا ہے کہ ایک چیز سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنے میٹر کسی معاملے میں جب گواہ بنائیں تو ظاہر دیکھا کریں، باطن کا ٹینشن نہ لیا کریں اور ظاہر دیکھ کر کے آپ گواہ بنا لیں. پھر بھی آپ کے ساتھ گڑبڑ ہو گیا تو اچھے طرح سمجھ لیے دنیا آخری فیصلہ گاہ نہیں ہے. آخری فیصلہ گاہ تو آخرت میں ہے. اگر دنیا میں بظاہر آپ نے تحقیق کیا، چھان بین کیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کیا، پھر بھی آپ مظلوم ہو گئے، آپ کو حق نہیں مل پایا تو بھی آپ ٹینشن نہ لیں. آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی ہمارے لیے خیر چھپا کے رکھا ہے اور اس کا سارا بدلہ ہمیں آخرت میں دے گا. تو آخری فیصلہ گاہ تو آخرت میں ہے، اس لیے ٹینشن نہ لیں، بظاہر دیکھیں اور اسی پر فیصلہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین کو میرے کہنے سنی جاتا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.